الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 74 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جہاد کا سلسلہ جاری ہے، یعنی جہاد کی آیات شروع سے اس رکوع کے شروع سے آ رہی ہیں، اور آگے بھی کافی آیات اسی سلسلے میں یعنی جہاد کے سلسلے میں ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد قتال کرنا چاہیے، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ جن کو یہ چاہت ہے، یہ جو چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت خریدیں، مطلب اس دنیا کی زندگی کو دے کر، جان دے کر، شہادت حاصل کر کے یا جہاد قتال کر کے اپنی جان مال لڑا کے جنت خرید سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں، جہاد کریں۔ کیوں کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں جب جہاد کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جو شہادت نصیب فرمائے گا، یا انہیں غازی بنائے گا، یا انہیں فتح عطا فرمائے گا، تو ان تمام تر ایکٹیویٹیز کے بدلے میں اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، نعمتوں سے لبریز جنت کا وارث ان کو کر دے گا۔ چنانچہ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل ہے، حالانکہ جان مال ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کی اتنی قدر فرماتا ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندہ میری راہ میں میرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان نثار کرتا ہے تو گویا وہ مجھ سے سودا کرتا ہے کہ یا اللہ میں اپنی جان اپنا مال پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جنت عطا فرما۔ تو اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ بھی انہی الفاظ سے کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ یقیناً ان مومنوں نے اللہ سے اپنی جانیں اور مال دے کے جنت خرید لی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن میں بھی، کہ یہ مومن اللہ سے یہ سودا کرنے کے بعد کہ پروردگار ہماری جان ہمارا مال تیرے کاز کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے حاضر ہے، اگر ہمارا خون ہماری جان ہمارا مال جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے کام آتا ہے تو آ جائے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، کہ بھلا بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے میں اور کون ہے؟ یعنی یہ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے مومنوں سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو کہ جو اپنی جانیں اور مال اللہ کی راہ میں قتال کے لیے، جہاد کے لیے پیش کریں گے، تو اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا کہ اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جو عربی تھے، انہوں نے جب قرآن کی یہ آیات پڑھی تو وہ جہاد میں ایسے جاتے تھے جیسے آج کے دور میں اگر آپ مثال دینا چاہیں، شاید یہ مثال بھی صحیح طرح سے اس طرح فٹ نہ بیٹھے، کہ جیسے آج کے دور میں ہمارے غریب ممالک کے لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہے، تو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، چوری چھپے جاتے ہیں، ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، جانیں لڑا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں کہ جی وہاں پہ زندگی اچھی ہے اور پیسہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو جن لوگوں سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے
کہ اگر تم میری راہ میں قتال کرو گے اور مارے جاؤ گے اور اپنا جان مال پیش کرو گے تو اس کے بدلے میں جنت ہے، نعمتوں سے لبریز جنت تمہاری ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام پھر اسی ذوق و شوق سے جہاد میں جاتے تھے، اور اس کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمارا مال جو ہے اس میں کام آئے گا، اور ہمیں، حالانکہ ان کو کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں تھی، وہ کوئی باقاعدہ اس طرح کی فوج نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کہ ان کو تنخواہ ملتی ہو، اور تنخواہ کے لیے وہ کسی بینیفٹ کے لیے وہ جو ہے وہ جاتے ہوں، کوئی سروس بینیفٹ ان کو ملتا ہو، کوئی دنیاوی حرص طمع اور لالچ ان کو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ صرف یہی طمع اور لالچ تھی کہ جنت ملے گی۔ تو وہ اپنا مال بھی ان کا اپنا ہوتا تھا، تلوار بھی اپنی تو تھی، گھوڑا بھی اپنا ہوتا تھا، کھانا پینا بھی اپنا ہوتا تھا، اور سارا کچھ، اور اپنی جان جو ہے وہ پیش کر دیتے تھے جہاد کے اندر۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ حقیقت، یہ راز، یہ حکمت جان چکے تھے کہ یہ جو جان ہے نا، یہ تو عارضی ہے، یہ تو ویسے بھی چلی جائے گی، آج نہیں تو 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال بعد بہرحال یہ چلی جائے گی، اس نے مر جانا ہے، ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن یہ جان دے کہ اگر ہمیں ابدی جنت کی زندگی ملتی ہے، ہمیشہ کی جنت کی زندگی، تو اس سے بڑا اور نفع بخش سودا ہو کیا سکتا ہے بھلا؟ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام جو ہیں یہ حقیقت جان چکے تھے کہ اس سے بڑی کامیابی کا طریقہ اور جنت کے حصول کا تیز ترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ آپ جہاد میں، قتال میں، فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے اندر کام آ جائیں اور آپ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ نے بھی اسی طرح سے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کی زندگی کو دے کے آخرت کی زندگی لے لیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو بھی کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے پھر وہ قتل ہو جاتا ہے یا وہ غالب ہو جاتا ہے، فتح حاصل ہو جاتی ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ایسے لوگوں کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اجر عظیم اللہ فرما رہا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑا کوئی سیٹ ہو اور وہ جو ہے وہ کہے کہ جناب اگر تم یہ کام کرو نا تو میں تمہیں بہت بڑا اس کا صلہ دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا سیٹ ہے، ملک کا بڑا سیٹ ہے یا دنیا کا سب سے بڑا سیٹ ہے، اور اس کے پاس دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی جو بات ہوگی وہ کچھ اور ہوگی، اور ایک نارمل بندہ ہے، ایک شہر کا ایک سیٹ ہے، ایک گاؤں کا سیٹ ہے، ایک نارمل ایک آدمی ہے، تو ظاہر ہے اس کی بات میں، اور ایک سب سے بڑے سیٹ پورے انٹرنیشنل لیول کا جو بہت دولت مند ہے اس کی بات کہ تمہیں اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا اگر تم یہ کام کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ دونوں، اب ہم یہاں پہ آئیں کہ ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، رب، جس کے خزانوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، بے کراں اور بے کنار خزانے ہیں اس کے، اور اس کے تو خزانے ختم ہی نہیں ہوتے، وہ تو خود کریٹ کرتا ہے، اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ میں تمہیں اجر عظیم سے نواز دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میری راہ میں، میرے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جب تم جہاد کرو گے، قتال کرو گے، فیقتل، تم قتل کر دیے گئے، او یغلب، یا تم غالب آ گئے، دونوں صورتوں میں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تمہیں اجر عظیم سے نوازا۔ اب یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات کو حدیث سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یعنی کیا یہ جہاد ہے کہ ایک بندہ قوم کے لیے، پیسے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، انا کے لیے، مختلف جو دنیاوی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے قتال کرتا ہے؟ ظاہر قتال تو سب کرتے ہیں، جنگ تو سب کرتے ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، ہر مذہب کے لوگ، ایون کہ ایتھیسٹ جو ہیں، یعنی جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ بھی جنگ کرتے ہیں، وہ بھی، ان کا بھی جنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو جنگ کے مقاصد ہیں سب کے اپنے اپنے۔ تو اب کون سی جنگ جہاد کہلائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی جنگ جہاد کہلائے گی، جہاد فی سبیل اللہ، کہ جو اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔
یعنی وہ کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو، کوئی بھی اور مقصد نہ ہو، صرف ایک ہی مقصد ہو، اور وہ کیا ہو؟ اعلاء کلمۃ الحق، اللہ کا دین بلند ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ کرام ہوں، انہوں نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جنگ کی تھی۔ انہوں نے محض پیسہ جمع کرنے کے لیے اور اسٹیٹس بنانے کے لیے، ملک کو فتح کرنے کے لیے، لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا جو کلمہ ہے، اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام ہے، وہ سر بلند ہو اور سب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اعلاء کلمۃ الحق ہو، یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ بلند ہوگا۔ چنانچہ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی جگہ بیان فرمایا ہے، یعنی جہاد کی غرض و غایت جو ہے وہ اعلاء کلمۃ الحق ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے حکومت کرنی ہے یا آپ نے ملکوں کو فتح کرنا ہے۔ چنانچہ سورت توبہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم قتال کرو مومنو ان لوگوں سے کہ جو نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کو جو اللہ نے جن کو حرام کیا ان کو حرام سمجھتے ہیں، اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین حق کو بھی اختیار نہیں کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، انہی لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی عیسائی خاص کر ظاہر اکثریت ان کی ہے۔ تو حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے اور وہ نیچے ہو کر رہیں، مطلب حکومت جو ہے وہ اسلام کی ہوگی، اور اسلامی حکومت کے قلم رو میں رہ کے وہ جزیہ دے کے رہ سکتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، لیکن جو حکومت ہوگی وہ مسلمان۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دور میں یہی تھا، جب عراق، ایران اور افریقہ اور بہت سارے ممالک فتح ہوئے، عراق تو یہاں پہ اکثریت ظاہر کہ غیر مسلم تھی، ظاہر لوگ نان مسلم تھے، لیکن ان کو زبردستی نہیں کیا گیا، یعنی کلمہ نہیں پڑھایا گیا، ان کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، انہوں نے مسلمانوں کا اسلام دیکھ کے پریکٹیکلی پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور آج ہم سب لوگ جو بر صغیر کے ہیں یا یورپ کے ہیں یا افریقہ کے ہیں یا ایشیا کے جتنے بھی ہیں، سب لوگ جو ہیں مسلمان ہیں، تو مسلمانوں سے متاثر ہو کر، دین اسلام سے متاثر ہو کر یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کو کسی نے زبردستی نہیں یعنی کلمہ پڑھایا ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے جہاد اور قتال کی اجازت دی ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ باقی جو دنیاوی منفعت ہیں یہ عارضی اور ثانوی چیزیں ہیں، یہ جو ہے وہ یعنی ان کی ثانوی حیثیت ہے، دوسری حیثیت ہے۔ اصل جو حیثیت ہے کہ جس مقصد کے لیے قتال فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی ریزسٹ کرنے والا نہ ہو، یعنی اللہ کے دین کو کوئی پست کرنے والا نہ ہو، اللہ کا دین ہی بلند رہے۔ اچھا، پھر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی 75 نمبر، سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی ایک خاص غرض و غایت قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھا دی ہے کہ اصل میں جہاد کی ایک خاص غرض و غایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں قتال نہیں کرتے ہو، جہاد جنگ نہیں کرتے ہو، خصوصاً وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے لوگ بڑے ظالم ہیں، یعنی یہ ہمیں دین کے مطابق زندہ نہیں رہنے دے رہے ہیں،
یہ خاص کر تو اس وقت ظاہر یہ آیت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے تھے، اور مسلمان وہاں سے پھر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حبشہ چلے گئے، اور اس کے بعد جو باقی بیچارے کمزور مرد عورتیں رہ گئے تھے ان کے اوپر وہ جو ہے مزید وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگ گئے تھے مشرکین مکہ۔ تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم کیوں نہیں قتال کر رہے ہو ان کے لیے کہ جو بیچارے کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ پھنس کے مشرکین کے نرغے میں رہ گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دن رات یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے لوگ ہم پر صبح و شام ظلم کر رہے ہیں، وجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حمایتی بھیج، وجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہماری طرف اپنی جناب سے کوئی مددگار بھیج، یعنی کوئی مجاہدین آئیں جو ہماری مدد کریں، ہمیں اس بستی والوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں، لہٰذا ہماری مدد کی جائے۔ چنانچہ یہ اگرچہ اس تناظر میں نازل ہوئی تھی کہ جب مشرکین مکہ کے ان کمزور مردوں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے صرف ان کے اسلام کی وجہ سے، اور یہ بیچارے اقلیت میں تو تھے ہی، باقی وہ کمزور بھی تھے، تو اس وجہ سے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ اپنا دین بھی بچانا چاہتے تھے اور جان بھی بچانا چاہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، کہ یہ تو ہماری جان کے اس لیے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری جان لینا چاہتے ہیں صرف ہمارے ایمان کی وجہ سے۔ تو پروردگار نے مسلمانوں کو قیامت تک آنے والے اس طرح کے جو بھی واقعات اگر ہوں کہیں بھی دنیا میں، تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایسے کمزور مسلمانوں کے لیے تگ و داؤ کریں، ان کی آزادی کے لیے، ان کو ان کے ایمان کو بچانے، جان کو بچانے کے لیے جہاد کریں، قتال کریں، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ایسی جگہوں پر، جیسے ماضی میں 1995 میں جب جو ہے یہ یوگوسلاویہ ٹوٹا اور اس کے پھر ڈفرینٹ ٹکڑے بنے، اور اس میں جو بوسنیا ہرزگوینہ جو مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ تھا، اور وہاں پہ جو ایک کرسچن آبادی زیادہ تھی، تو ان کی فوج نے اور ان کے مردوں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ زنا کیا، ان کو اٹھا کے لے گئے، اور نوجوان مردوں کو بڑے بڑے کنویں کھود کے ان کے اندر ڈال دیا، اور آج تک ان کی قبریں اجتماعی جو ہیں وہ نکل رہی ہے، اور ان کے اندر سے سینکڑوں ایک ایک کنویں سے یا قبر سے جو ہے وہ مسلمان نوجوانوں کی لاشیں یا ڈھانچے جو ہیں وہی نکل رہے ہیں، اور مسلمان عورتوں کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ تو اس کے بعد پھر UN کی فوج آ گئی 1995 کے اندر۔ تو ایسے میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ایسے مسلمانوں کے پروٹیکشن کے لیے جہاد کریں، یعنی جہاد صرف محدود کوئی اس کے لیے نہیں، انسانیت کی جان بچانا اور ظلم و ستم سے انسانوں کو نجات دلانا کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جب طارق بن زیاد جو ہے وہ یا موسیٰ بن نصیر جو ہیں، انہوں نے جب حملہ کیا تھا تو ان کو دعوت دی گئی تھی کہ راڈرک جو اسپین کا بادشاہ تھا، وہ وہاں کے اپنی جو ان کی آبادی تھی کرسچن، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، تو انہوں نے خود بھی آبادی نے جو ہے یا ان کے گورنروں نے موسیٰ بن نصیر سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہمیں اس ظالم بادشاہ سے اور اس کے جو فوج ہے یا اس کے جو لوگ ہیں ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں ان سے آزادی دلائیں۔ تو بیسک وجہ یہ تھی کہ پھر موسیٰ بن نصیر نے اپنے اس شاگرد کو، جرنیل کو بھیجا، طارق بن زیاد کو۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ تاریخ کے اندر بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کیا، اور ان کو سامنے جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے جہاد کیا، اور انسانیت کو نجات دلانا کہ جہاں پہ بھی کوئی کسی انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی جہاد فرض ہے کہ کوئی کسی پر ظلم و ستم جو ہے وہ نہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ میری بارگاہ میں شب و روز دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار ہماری طرف ایسے مجاہدین بھیج جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دیں، تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، تو فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا،
مومن بندے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ قتال کرتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جو کافر ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یعنی وہ شیطان کے لیے، وہ دنیاوی منفعت کے لیے، وہ شیطنت کے لیے قتال کرتے ہیں۔ ان کی جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شیطنت، دنیا، حرص، طمع، لالچ، دنیاوی جو بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کو اللہ نے طاغوت کا نام دیا ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ شیطنت، شیطان۔ تو شیطانی مقاصد کے لیے ان کا یہ جنگ ہوتی ہے، یعنی جنگ تو سارے لوگ کرتے ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، لیکن مسلمان کی جو جنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی دین کی سربلندی کے لیے۔ ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، صرف اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو جنگ ہوتی ہے وہ طاغوت کی راہ میں جنگ ہوتی ہے، یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی جنگ کا مقصد ہے تو پھر وہ فی طاغوت ہے، وہ پھر اللہ کی راہ میں جنگ نہیں ہے، وہ فی سبیل الطاغوت ہے۔ کہ اگر وہ فی سبیل اللہ جنگ نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ نہیں ہے، تو پھر وہ فی سبیل الطاغوت ہے، یعنی وہ شیطان کی جنگ ہے، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے، وہ شیطانی مقاصد کے لیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ نے فرمایا کہ پھر تم شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو، یعنی جو شیطنت کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنی جانیں لڑا رہے ہیں، تو تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ چنانچہ قرآن مجید میں ہم یہ چیز آگے چل کے پڑھیں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ کیوں جہاد کریں؟ اس لیے جہاد کریں کہ ولا تاہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، یعنی دشمن قوم کے مقابلے میں کبھی ہمت مت ہارنا، اس لیے کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو نا جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، تمہاری جانیں جاتی ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو جیسی تکلیف تم اٹھاتے ہو یہ تکلیف تو وہ بھی اٹھاتے ہیں، یعنی جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں، جنگ تم بھی کر رہے ہو، مر وہ بھی رہے ہیں، مر تم بھی رہے ہو، لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جو امید تم اللہ سے رکھے ہوئے ہو نا، یہ جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، ان کو تو وہ امید نہیں ہے۔ تمہیں کیا امید ہے؟ تمہیں یہ امید ہے کہ اگر تم اس جنگ میں کام آ گئے، قتل ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم کامیاب ہو گئے، زندہ واپس آ گئے، تو تمہیں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ لیکن کیا ان کو یہ امید ہے اس کی کہ وہ مارے گئے تو ان کو جنت ملے گی، اور اگر وہ زندہ رہے تو ان کو اجر عظیم اللہ تعالیٰ فرمائے گا؟ ایسا ان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ لہٰذا کہ جس طرح وہ اتنا جان مار رہے ہیں، چنانچہ اس چیز کو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، صحابہ کرام کے دور میں تو دیکھ ہی لیا، اور حدیثیں بالکل واضح طور پہ یا قرآن کے اندر واقعات موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا افغانستان کے اندر کہ ان لوگوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، اور ان کو جب یہ بات قرآن کی یہ آیت سمجھ آ گئی کہ اگر یہ لوگ جو اتنی لگژری لائف گزار رہے تھے اپنے ملکوں میں، اور ہمیں مارنے کے لیے یہاں یہ آ گئے ہیں، اور ان کا چلو ایک مرے گا، ہمارے 10 مریں گے، ہمارے 100 مریں گے، 1000 مریں گے، تو کیا ہوا؟ ہمارے 1000 مر جائیں، لیکن ہمیں تو اللہ سے یہ امید ہے کہ ہم اگر قتال فی سبیل اللہ میں مارے گئے تو جنت میں جائیں گے، مگر کیا ان کو یہ امید ہے کہ ان کا بندہ جو مرا جائے گا وہ جنت میں جائے گا؟ اگر یہ کافر ہو کے مر سکتے ہیں اس قتال میں، فی سبیل الطاغوت کے قتال میں، تو ہم فی سبیل اللہ کے قتال میں اگر 10,000 بھی مارے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب یہ چیز ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے 20 سال تک ریزسٹ کیا، جنگ کی، اور پھر کیا ہوا کہ ان کے صرف 3,000 مرے اور وہ 48 ممالک بھاگ گئے، اور ان کے ہزاروں یا لاکھوں میں مرے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور ان کی اس ہمت نے ایسا کام دکھایا کہ ان کو دم دبا کے بھاگنا پڑا۔ تو یہ ہے ولا تہنوا فی ابتغاء القوم۔ اچھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک راز کی بات مسلمانوں کو بتا دی ہے قیامت تک کے لیے، اور وہ کیا ہے
وہ یہ ہے کہ ان قید الشیطان، قید کہتے ہیں مکر و فریب کو، کہ ان قید الشیطان، شیطان کا جو مکر و فریب ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ یعنی شیطان نے بھی یہ مکر و فریب کا جال بنا ہوا ہے کہ اس کے پاس بظاہر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑے جدید ترین عسکری حربی یعنی صلاحیتیں ہیں، ہتھیار ہیں، بڑے مہلک قسم کے، بڑا کچھ ہے، لیکن اس سارے کے باوجود اللہ نے جو فرمایا نا کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ یاد رکھو کہ شیطان کا جو مکر و فریب ہے یہ بڑا کمزور ہے۔ یعنی بظاہر تو تمہیں تمہارا دشمن بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی قوت والا، بڑی ہی فوج والا تمہیں نظر آئے گا، لیکن ضعیفا، وہ بالکل ضعیف ہے، کمزور ہے، کچے دھاگے جیسا ہے۔ اس کو ہم نے صحابہ کرام کے دور میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دیکھا ہی، بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، احزاب میں دیکھا، اور اسی طرح حضرت عمر کے دور میں اور بعد میں بھی۔ لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنے عرصے بعد کہ جب مسلمانوں میں ایمان کی کافی کمزوری بھی آ چکی ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ قید الشیطان کان ضعیفا، کہ واقعی شیطان کا جو مکر و فریب ہے یہ بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ہی ضعیف ہے۔ چنانچہ یہ افغانی کے جن کے پاس دشمن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہنے یعنی مختصر کہنا جو ہے وہ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ان کے مقابلے میں خس و خاشاک تھے، ان کے پاس تو وہ چیزیں ہی نہیں تھی جو ان کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے اس راز کو پا لیا، اس قرآن کو سمجھ لیا کہ دشمن کتنا بھی تمہارے سامنے طاقتور ہے، ڈرنا نہیں ہے تم نے۔ کیوں؟ کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یاد رکھو کہ یہ قلت و کثرت کا یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے نا، سارا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، یہ کہ کیا وہ اللہ پر ایمان کتنا رکھتے ہیں، کتنا توکل رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، کتنا وہ مخلص ہیں اپنے دین میں، اپنے ایمان میں، اور کتنا یقین ہے ان کو جنت پر، آخرت پر، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر۔ یہ ان کا امتحان ہے۔ اور کافروں کے لیے یہ کہ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آ کے اور اللہ کی مخالفت میں، اللہ کے دین کی مخالفت میں آ کے یہاں لڑ مر رہے ہیں، تو وہ مرے نہ ماریں، تاکہ جب وہ جہنم میں جائیں تو یہ کہہ سکیں کہ ہم واقعی اسی کے مستحق تھے کہ ہمیں اللہ نے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے ڈالا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کے لیے جان تک لڑا دی کہ جناب ہم ٹھیک ہیں، یہ اللہ کا دین غلط ہے۔ تو اس کو یعنی اسی پر ثابت رہنے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے ان کا یہ کرنا بھی ضروری تھا۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو ان کو جہنم میں پھر کیسے ڈالا جاتا؟ وہ یہ جرم کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اور اسی طرح سے مومن اللہ پر ایمان کا تقاضا عملی شکل میں پورا کر کے، جہاد میں اپنا مال جان دے کے، یہ تقاضا پورا کر کے پھر جنت میں جانے کے مستحق بنیں گے کہ ہاں وہ اسی کے مستحق تھے۔ تو دونوں کو اپنے اپنے کیے کا بدلہ جو ہے وہ تبھی ملے گا جب وہ یہ کریں گے۔ تو یہ ہے ان قید الشیطان کا، یعنی شیطان کا دو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے فوجوں والے جو ہیں وہ تھوڑی سی فوج والے کے نیچے جو ہے وہ یعنی بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور مغلوب ہو گئے۔ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ جس کو جب مسلمانوں نے پایا تو انہوں نے اس پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔